محمود غزنوی کے لاہور پر حملے کے تذکروں میں اس قلعے کا ذکر ملتا ہے۔ 1959 میں ایک کھدائی کے دوران یہاں سے غزنوی عہد کے سکے بھی برآمد ہوئے۔ بر صغیر کے پہلے مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک کی تاج پوشی بھی اسی قلعے میں ہوئی۔ بعد ازاں 1241 میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کر کے یہ قلعہ تباہ و برباد کر دیا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے 1566 میں پرانا قلعہ مسمار کر کے اسے نئے سرے سے پکی اینٹوں سے تعمیر کروایا۔ یوں اس قلعے کو وہ شکل ملی جو آج نظر آتی ہے۔ My name is Natalie and I'm from Holland and I just arrived here today and here to visit the fort. I heard that it has some difficulties and that it needs preservation, so I'm very interested and to see what it looks like. I've heard that it's a historic monument and it's from the Mughal era, so I'm very excited to visit it and have a look at it. یہ پاکستان کی واحد عمارت ہے جہاں مغل عہد کے تمام بادشاہوں کے ادوار میں تعمیر ہونے والی عمارتیں موجود ہیں۔ اکبر اعظم اور اس کے جانشینوں نے یہاں بہت سی تعمیرات کرائیں جن کی وجہ سے یہ دفاعی قلعہ ایک خوبصورت اور دلکش عمارت کے روپ میں ڈھل گیا۔ یہ قلعہ اپنی وسعت، فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے دنیا بھر کی عمارتوں میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس کی لمبائی 427 میٹر اور چوڑائی 335 میٹر ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی مضبوط حصاری دیوار ہے جس کی چنائی مٹی گارے، چونے اور دالوں سے بنے مسالے سے کی گئی ہے۔ اس فصیل پر جا بجا برجیاں بنی ہیں جہاں سے تیر انداز محاصرہ کرنے والی فوج پر تیر اور پتھر برساتے تھے۔ اس فصیل میں فوجیوں کے ٹھہرنے اور ساز و سامان رکھنے کے لیے حجرہ نما برآمدے بنائے گئے تھے۔ بعد ازاں جب جنگوں میں توپوں کا استعمال شروع ہوا تو ان توپوں کو فصیل پر پہنچانے کے لیے ڈھلوانی راستے بنائے گئے جو قلعے کی دیوار کے اندر کئی جگہ پر اب بھی موجود ہیں۔ گو یہ فصیل بعض مقامات سے خستہ ہو رہی ہے لیکن اس کا زیادہ تر حصہ ابھی تک اپنی اصل حالت میں ہے۔ برجوں والی یہ دیوار بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ایک خام خیال یہ ہے کہ یہ کام اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے، جلدی کیوں نہیں کر کے دے دیتے۔ یہ آرکیولوجی کا کام جو ہے یا پرانی ثقافت کو ایک طریقے سے بحال کرنا، یہ کام کبھی بھی جلدی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس وہ کرافٹس مین یا آرٹیسن بہت کم ہیں جو کہ واقعی اس کام کو جانتے ہیں، اور یہ صرف انہی کے لیے پاسبل ہے جو کہ اس کام کو کر چکے ہیں یا سالہ سال نسل در نسل ان کے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ہیں، اور پریزرویشن کا یا کنزرویشن کا کام انتہائی اطمینان سے اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کبھی بھی رش نہیں کیا جا سکتا، ادروائز وہ اوریجنل ریسٹوریشن کبھی بھی نہیں ہوتی اس چیز کی۔ قلعہ لاہور کا صدر دروازہ عالمگیری دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مغرب کی جانب حضوری باغ میں کھلتا ہے۔ یہ ایک عالی شان 2 منزلہ صدر دروازہ ہے جسے مغل دور کا جاہ و جلال اور عظمت صاف جھلکتی ہے۔ حسن تعمیر اور رعب و دبدبے کے لحاظ سے یہ دروازہ لاسانی ہے جس کے بڑے بڑے برج کنول کی پتیوں سے آراستہ ہیں، جبکہ دونوں اطراف میں گنبد نما برجیاں اس کے حسن کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ عالمگیری دروازہ 1674 میں تعمیر ہوا۔ قلعے کی مشرقی دیوار میں اکبری دروازہ ہے۔ یہ بیگم شاہی مسجد کے سامنے ہونے کی وجہ سے مسجدی دروازہ کہلاتا رہا، پھر اس کا نام بگڑ کر مستی دروازہ ہو گیا۔ یہ اونچا اور بھاری بھرکم دروازہ عہد اکبری میں تعمیر ہوا اور اس دور کے عظیم فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد 2 برج نما دیواریں اسے مضبوط کرنے کی خاطر بنائی گئی ہیں۔ مستی دروازے کے شمال اور جنوب میں اکبری عہد کی عمارتیں تھیں جو اب معدوم ہو گئی ہیں اور اب وہاں سٹاف کی رہائشی کالونی ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کا ایک اور خوبصورت دروازہ شاہ برج کہلاتا ہے۔ اسے 1632 میں شاہ جہاں نے شیش محل جانے کے لیے تعمیر کرایا۔ شاہ برج مکمل طور پر کاشیکاری سے آراستہ ہے۔ اس کے اوپر والی محراب میں کچھ فارسی اشعار کندہ ہیں جن سے فن تعمیر کے اس دلکش نمونے کی تعمیر اور شیش محل کی تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاہ برج کے ساتھ قلعے کی شمال مغربی دیوار ٹائلوں پر بنی تصاویر کے ایک طویل تسلسل سے مزین ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 45 میٹر اور اونچائی 17 میٹر ہے۔ یہ مصور دیوار دنیا کی نادر ترین دیواروں میں سے ایک ہے۔
جس کی مخصوص سجاوٹ اور فن